الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، فأولها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء من الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، معزز نوجوانوں، فکر کی دو قسمیں ہیں، ایک فکر دنیا، ایک فکر دین. ایک فکر مال، ایک فکر اعمال. ایک فکر ایمان، ایک فکر سامان. ایک فکر تکمیل شہوات اور ایک فکر تکمیل ربانی مرضیات. یاد رکھیے، اس میں سے ایک فکر اچھی ہے، ایک فکر خراب ہے. دو فکروں میں سے ایک فکر اچھی اور ایک فکر خراب. دنیا میں اپنے ساتھ میں مختلف قسم کے حالات لگے ہوئے ہوتے ہیں. دنیاوی نقطۂ نظر، جسمانی نقطۂ نظر، طبعی نقطۂ نظر سے مختلف قسم کے حالات اپنے اوپر آتے ہیں. دنیاوی معاملات میں ہماری خواہش ایسی تھی، ایسا نہیں ہوا بلکہ ایسا ہو گیا. دنیاوی نقطۂ نظر سے ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسا ہو، پتہ نہیں ویسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. مال میں اتنا چاہ رہا تھا، اتنا نہیں ملا، اس کا غم. میں اتنا مال جمع کرنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی فکر. میں یہ سامان کا آرزومند تھا، نہیں مل سکا، اس کا غم. یہ سامان چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس کی فکر. میری صحت پہلے ایسی رہنا تھا، ویسی نہیں رہی، اس کا غم. پتہ نہیں آئندہ کیسی رہیں گی، اس کی فکر. کبھی آرام کی زندگی نہیں بسر کر سکا، اس کا غم. اب آئندہ بھی آرام کی زندگی ملیں گی نہیں ملیں گی، اس کی فکر. یہ فکروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے. کیا ہونا تھا جو کچھ ہو چکا، ہوگا جو کچھ ہونا ہے. اب فکروں سے دل آزاد رکھ، اللہ بس باقی ہوس. اس کے بعد سے تو یاد رکھ لینا، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. یہ فکر نہیں لگا رہنا. باقی میری زندگی میں دین آیا کہ نہیں آیا، ایمان میں کمال آیا کہ نہیں آیا، یقین میں مضبوطی پختگی آئی کہ نہیں آئی، اعمال میں درستی آئی کہ نہیں آئی، دن بدن دینی اعتبار سے ترقی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، اللہ کی مرضیات بشوق پورا کر رہا ہوں یا کوتاہی ہو جا رہی ہے. دینی نقطۂ نظر سے فکروں کو کرتے رہنا، یہ اچھی فکر ہے. دنیاوی نقطۂ نظر سے فکروں میں مبتلا رہنا، یہ کوئی زیادہ اچھی فکر نہیں ہے. اس بات سے حضرت فرمایا، فکروں سے دل آزاد رکھ. ہونا تھا جو کچھ ہو گیا، ہوگا جو کچھ ہونا ہے. اپن ان کے ہیں، انہوں کو ایسا رکھ لینا ہے کہ ویسا رکھ لینا بول کے طے ہو رہا ہے نا. یہ اندر سے ایسا رہتا انہوں یا میرے کو کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں، بس میں ویسے ہی رہنا پسند کرتا ہوں. مرضی مولا ازما اولا، سب سے اعلیٰ مرضی
مولا، اللہ کی مرضی کیا ہے وہی سب سے اعلیٰ چیز ہے بس. یہ چیزوں سے تو فکرہ خالی رہنا بس. اس لیے کہ یہاں ان کا کچھ دینا ناکامی، کچھ دینا کامیابی کی علامت نہیں، کچھ نہیں دینا ناکامی کی علامت، کچھ نوازنا اللہ کے پسندیدہ ہونے کی نشانی نہیں، کچھ نہ دینا یہ اللہ کا ناپسندیدہ ہونے کی علامت نہیں. دنیا میں نافرمانوں کو بھی بہت کچھ ملتا ہے، ملا ہے. دنیا میں نافرمانوں کو بہت کچھ ملتا رہا ہے. فرعون کو ملا، بہت کچھ ملا، قارون کو ملا، نمرود کو ملا، شداد کو ملا، حامان کو ملا، ہے نا. اور کیا اللہ کے پسندیدہ ہونے کی علامت ہے. حضرت بلال ہیں، حضرت عمار ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت بلال ہیں، اصحاب صفہ ہیں. کچھ بھی نہیں تھا نا ان کے پاس، مگر اللہ کے پسندیدہ کہنے تھے. دنیا میں کچھ ملنا کچھ نہ ملنا یہ کوئی ان کی پسند ناپسند کی علامت نہیں ہے. اس واسطے اسلام کی فکر زیادہ نہیں کرنا ہے کہ فکر زیادہ کرنا میرے اندر دین کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، اعمال کتنے ہیں، اللہ سے تعلق کیسا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسا ہے، ان کی اطاعت کیسی ہے، ان کی اتباع کیسی ہے، قرآن پاک پر میرا کتنا عمل ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا کتنا عمل ہے، میری اتباع کیسی ہے، میری آخرت کی فکر کیسی ہے، آخرت کے میں کام آنے والے اعمال میرے کیسے ہیں، یہ فکر رہنا. ایسی فکروں کے واسطے یہ بات یاد رکھنا، فکروں سے دل آباد رکھ. فکروں سے دل آزاد رکھ کے بجائے کیا کرنا، فکروں سے دل آباد رکھ. معزز دوستو، مجھے اس موقع پر جو بات عرض کرنے کو خیال میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں ہم لوگوں کا جو عامت الناس کا جو مزاج ہے اس کے پیش نظر ایک بات یہ دیکھنے میں آ رہی ہے، سن کر دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے، فکر دامنگیر ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ دنیاوی لائن کی کچھ پریشانیاں، جسمانی لائن کے کچھ عارضے، بیماریوں کی لائن کی کچھ شکلیں، تکلیفوں کی لائن کی کچھ صورتیں ایسی پیش آ رہی ہیں لوگوں کو کہ وہ تکلیفوں کو نہیں برداشت کر کے، وہ عوارض کو نہیں سہ کے، وہ مصیبتوں کو پر صبر نہیں کر کے، تنگیوں کو برداشت نہیں کر کے، لوگ دو قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں. ایک فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ، بے دینی کا فتنہ، اور دوسرا فتنہ ہے بے اعتدالی کا فتنہ، راہ مستقیم سے ہٹ جانے کا فتنہ. یہ دو میں آج کل بہت زیادہ ابتلا چل رہا ہے لوگوں کا. مثلا کسی شخص کو بیماری لاحق ہوئی، کچھ تکلیفیں اسے درپیش ہوئی، اب اس نے علاج کرایا، فائدہ نہیں ہوا. کسی قرآن اور سنت کا علم رکھنے والے حدود شرع میں رہ کر دعا وغیرہ پڑھنے والے سے دعا کرا لی لیکن فائدہ محسوس نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر کے ایسی جگہ چلا جا رہا ہے، ایسوں کے پاس چلا جا رہا ہے جس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے، توحید بھی نہیں ہے، اسلام بھی نہیں ہے، ایسا کے پاس چلے جا رہا ہے. اور آپ سن کر حیرت کریں گے کہ صاحب
جگہ جگہ جا کے علاج کرا لے رہے ہیں، پھر بھی فائدہ نہیں ہوا، تو کسی دین پسند آدمی کے پاس بھی آئے، انہوں نے ان کو کہا کہ اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو، انہوں نے بھی پڑھا، دعا کر دی کہ اللہ اس کو اپنے کرم سے شفا دے دیجئے، ان کو اس مرض سے چھٹکارا مل گیا۔ تو اب ان کے گلے میں دیکھے تو تعویذیں ہیں 25 قسم کی، ایک ایک کو کھول کے دیکھے تو کسی میں کچھ کسی میں کچھ، اس میں مورتیاں اور یہ اور وہ سب رکھی۔ اب بتائیے کہ بھائی ایک آدمی نے جسمانی تھوڑی سی تکلیف برداشت نہیں کی اور ایسے اقدامات کر ڈالے جو آدمی کو ظاہر اسلام میں بھی باقی رہنا مشکل کر دے۔ کسی کو روزگار کا مسئلہ آیا، کوشش کرے روزگار نہیں ملا، تلاش کرے نوکری نہیں ملی، سرکاری نوکری دیکھے نہیں ملی، پرائیویٹ نوکری دیکھے نہیں ملی، چلو اپنی لائن چھوڑ کے کوئی دوسری ملازمت کر لیں گے، دوسرے کاماں کر لیں گے، بلکہ وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں پوچھ کے دیکھے کوئی، تو بھائی ضرورت میں کوئی پوچھ کے دیکھا جی، اور کیا بولا؟ یہ بولا کہ ایسا کرو کہ تم ہم بولے ایسا سن لو، تمہارے کو اس کے پیسے بھی دیتے، تب یہ پلاٹ بھی دیتے، یہ مکان بھی دیتے، وہ دکان بھی لگا کے دے دیتے، یہ کاروبار لگا کے دے دیتے۔ بولے ایسا کیا سننا؟ بولے تو اسلام چھوڑ کے عیسائیت قبول کر لینا۔ اب وہ تکلیف برداشت نہیں کر کے ادھر چلے جا رہے، گاؤں کے گاؤں چلے جا رہے، کوئی اور صورت پیش آ رہی، پیسے دے دیتے، شادی میں مدد کر دیتے، یہ کر دیتے وہ کر دیتے، مگر قادیانیت قبول کر لینا تو وہ قبول کر لینا، اسلام سے ہاتھ دھو لینا۔ اور یہ سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بالخصوص یہ پریشانیوں میں مبتلا لوگوں کو، جس کسی کے پاس پہنچنے کی صورت میں ان کی پریشانیوں سے ظاہری طور پر کچھ افاقہ محسوس ہوا، اس کا جو نقطۂ نظر ہے اس نقطۂ نظر کو آدمی قبول کر لینا۔ اب اس کو اس سے کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ اہل حق میں سے ہے کہ نہیں، اہل سنت میں سے ہے کہ نہیں، اہل اسلام میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ دین کی قیمت نہیں معلوم ہو سکی، ایمان کی اہمیت نہیں معلوم ہوگی، اسلام کی اہمیت نہیں سمجھ میں آئی، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ اور تعلق اور رشتے کے استوار رہنے کی اہمیت کیا ہے واضح نہیں ہوگی۔ جبکہ نبی آخر الزمان ختمی مرتبت سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اتنا بڑا سرمایہ ہے، صاحب ایمان کو جو اللہ کے پاس انعام ملے گا وہ ایسی کئی دنیاؤں سے بڑی ہوگی، بڑا صلہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی دولت تو یہ تھی۔ اب اس کی اہمیت نہیں سمجھ میں آئی، ذرا سی تکلیف میں ایمان چھوڑ دے رہا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات اصل یہ ہے کہ تھوڑی بہت دیر تکلیف آئی تو آدمی ذرا برداشت کر لیتا، اس کے بعد مسلسل آئی چند دن تو ذرا بے چینی بڑھ جاتی، ذرا چلتے رہی کچھ عرصے تک تو بہت ہی بڑھ جاتی۔ اب جب ذرا بہت زیادہ بڑھ گئی تو اب یہ سمجھتا ہے کہ اب یہاں سے تو ملا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں اور سے مل جائے۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے در کے علاوہ کہیں اور سے ملنے کا اگر کسی کو تصور آیا تو توحید ہاتھ میں ہے، چلے گی۔ بات یہ ہے کہ ان کی حکمت میں اگر کسی کو اس کی تکلیف دور کرنا ہوتا ہے تو دور ہوتی ہے، اور ان کی حکمت و مصلحت میں تکلیف دور کرنا نہیں ہوتا ہے تو کوئی سی بھی تدبیر سے دور نہیں ہوتا۔ ان کی حکمت میں مصلحت میں کچھ عرصے کے بعد تکلیف دور ہونا ہے، جب تک کہ وہ عرصہ نہیں گزرا اس وقت تک دور نہیں ہوتی۔
ہمارے خاندان کا ایک قصہ سناؤں میں آپ کو. ایک محترمہ کی طبیعت خراب ہوئی تو ضلع میں رہنے والے وہاں کے ڈاکٹروں کا علاج کرا لیے، کچھ فائدہ نہیں ہوا. حیدرآباد میں لا کے بڑے دواخانوں میں شریک کرے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. 1 سے 2، 2 سے 3 دواخانے بدلے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. بیزار ہو کے دواخانے سے لے کے گھر کو آ گئے. گھر کو آنے کے بعد میں گھریلو نسخوں میں سے ایک محترمہ کا ایک مشورہ آیا کہ صاحب وہ پیٹ کا عارض آتا ہے، تھوڑے سے خشخاش باریک پیس کے اس کا دودھ نکال کے اس کو پلاؤ. پلاتے تو اچھی ہو گئی. کیا مطلب؟ ایک وقت تک ایک آزمائش تھی، ایک ابتلا تھا، ایک امتحان تھا. جس وقت میں پروردگار عالم کو شفا دینے مقصود تھی، وہ وقت آیا اور شفا مل گئی. جب تک کہ آتا نہیں وہ وقت، کسی سے کوئی شفا حاصل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یا تو ان کے علم میں، ان کی حکمت میں، ان کی مصلحت میں دنیا میں اس تکلیف کو اس پر باقی رکھنا مقصود ہوتا ہے. تو لاکھ تدبیریں کرو، کوئی فائدہ نہیں. یا حکمت میں، مصلحت میں فائدہ پہنچانا، تکلیف کو دور کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے واسطے ایک وقت ہوتا ہے، ایک مدت ہوتی ہے. جب تک کہ وہ وقت پورا نہ ہو اس وقت تک شفا نہیں ہوتی. جب وہ وقت آتا ہے تو معمولی سے نسخے میں فائدہ ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹری کی تعلیم پوری ایک ہی پائے ہوئے رہتے ہے نا. ان کے فارمولے متعین ہیں، ان کی دوائیں متعین ہیں، کمپنیاں متعین ہیں. ایک ہی تعلیم پڑھ کے آئے سو رہتے ہیں. ایک کے پاس گئے، دوا کھائے، کچھ فائدہ نہیں ہوا. دوسرے پاس گئے، کھا لیے، فائدہ ہوا. تو نسخہ اس کا سیم ہی رہتا، ذرا سا خالی نام بدل کے رہتا. اگر یہ دوسرے کے پاس فائدہ ہو گیا نا، بات کیا ہے؟ فائدہ ہے کہ اس وقت میں شفا کا ٹائم آیا تھا، وہاں پہنچ گئے. مطلب شفا کا وقت آیا ہو رہا تو کہیں بھی جاؤ، شفا کا مسئلہ نہیں. ایک لطیفہ پیش آیا تھا ہمارے ساتھ میں خیر نہیں آیا، ہمارے سامنے آیا. ایک ضلع سے دوسرے ضلع کو جا رہے ہیں، سامنے ہمارے ایک بس جا رہی ہے، اس کے پیچھے ہماری بس جا رہی ہے. اور جا کے آبادی میں بس اسٹینڈ کی جگہ ٹھہرنے کے بجائے پولیس اسٹیشن کے سامنے جا کے ٹھہرے گی سامنے کی بس، اور اطراف سے لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. ہم سمجھے شاید کچھ ٹکر وکر یہ وہ ہوئے گی کیا ہے گی. نہیں بھائی ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، ٹکر نہیں ہوئی. اور پولیس اسٹیشن کے پاس میں جا کے کہیں تو بس میں پیسنجر سامنے عورتوں کی سیٹ رہتی، پیچھے مردوں کی رہتی. جو کوئی بیمار آدمی تھا بیچارہ وہ عورت کی سیٹ پہ بیٹھ گیا چڑھ کے. عورتیں چڑھ کے اس کو بول رہے ہیں کہ یہ عورتوں کی سیٹیں اٹھاؤ، تو انہیں اٹھانے. اسی بس میں کوئی کانسٹیبل صاحب بھی تھے، اس کو شکایت کرے کہ دیکھو یہ عورتوں کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں. تو انہوں جو ہے ان کی حمایت میں، ہمدردی میں ایسا ہاتھ پکڑ کے ارے اٹھیے عورتوں کی سیٹ پہ کہیں کو بیٹھا بول کے جھٹکا دیا ہوں ایسا پکڑ کے. نیچے جو صاحب گرے تو ہمیشہ کے واسطے گر گئے. اب سیدھا کیس پولیس اسٹیشن، بس جا کے سیدھا وہاں ٹھہر گئی. یہاں دیکھو کس کا تبھی دن پکڑ گیا تھا، جھٹکا مارا تو چلے جاتا کیا ہوں، مگر کیس بن گیا اس کے اوپر. کیا ہوا؟ اس کے دن ایسا پکڑنے سے مارا؟ ایسا نہیں. پھر کیا؟ مرتے سے خود میں انہیں پکڑ لیا. وقت کا مسئلہ ہے بھائی. پروردگار عالم کے علم میں، حکمت میں، مصلحت میں جس وقت میں تکلیف کو دور کرنا ہے اسی وقت دور ہوتی ہے. اب اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، اس کے نتیجے میں بے برداشت ہو کر آدمی ایمان کا سودا کرتا ہے، دین کا سودا کرتا ہے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد کا شکار ہوتا ہے. بڑے فتنے اس وقت میں داخلی بھی چل رہے ہیں اور خارجی بھی چل رہے ہیں.
یا تو آدمی بے دین اور بددین ہو رہا، اور یا پھر آدمی راہ اعتدال سے ہٹ کر افراط یا تفرید کا شکار ہو جا رہا، حد اوسط پر قائم نہیں رہ رہا، اور اس کے پیچھے جو عناصر کام کر رہے ہیں وہی آدمی کی اس کی اپنی خواہشیں، اس کی اپنی آرزویں، اس کی اپنی تمنائیں، اور اس کا اپنا ایک سوچ اور فکر کا انداز کہ ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، اور تھوڑی بہت جو آزمائش اللہ جل شانہ کی طرف سے آتی ہے اس کو برداشت نہ کرنا اور شریعت کے حکم کو پورا نہ کرنا، اس کے نتیجے میں یہ بے شمار مسائل کھڑے ہو جاتا ہے، اور عقیدہ اس قدر بولا، اس قدر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ شیطانوں کو پیسے نہیں دیے تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ آج کل گھروں میں وہ پوجا کرتے کچھ، اور اب علاج و معالجے کی ایسی ایسی شکلیں صورتیں لوگوں نے بنا ڈالی ہیں جو توحید و ایمان سے ہٹی ہوئی۔ اس وجہ سے کبھی کبھی یہ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ صاحب خالص قرآن میں آئی ہوئی توحید پر مشتمل دعائیں، قرآنی آیات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اس کے ذریعے سے علاج کوئی آدمی کرے تاکہ لوگ شرک اور بت پرستی سے اپنے آپ کو بچا لیں، تو شاید اس وقت کے اہم کاموں میں سے ایک کام ہے۔ طرح سے کر رہے ہیں بیچارے بعض لوگ، ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کہیں کو آپ یہ کام میں لگے صاحب، لوگ شرک اور بت پرستی میں گرفتار ہو جا رہے ہیں چھوٹی سی مسائل کی وجہ سے۔ تو دوستو، ایک ہے دین سے ہی آدمی کا برگشتہ ہو جانا دنیاوی اور جسمانی تکالیف اور پریشانیوں کی وجہ سے، ظاہر ہے کہ یہ تو سب سے زیادہ خطرناک چیز۔ اور دوسرا جو پہلو ہماری اپنی اصلاح و تربیت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو ہم اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اس کے بارے میں ذرا سوچنا کہ جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے گناہ کے کرنے سے آپ کے اپنے خیال میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ اس میں فائدہ رہتا نہیں ہے، اس کے مقابلے میں گناہ نہ کرتے تو وہ فائدہ بڑا تھا کہ یہ فائدہ بڑا ہے۔ ہم نے مثال کے طور پر بدنگاہی کر لی تو وقتی طور پر ایک اچھی صورت کو دیکھ کر تھوڑا سا نفس نے لذت محسوس کر لی، اور ایک یہ ہے کہ اس موقع پر ہم نے اپنی نگاہ نیچے کر لی۔ تو نگاہ اوپر کرنا یہ نفس کے حکم پر ہو گیا، اور نگاہ نیچے کرنا یہ اللہ کے حکم پر ہوا۔ تو نگاہ اوپر کرنے سے جو نفع آپ کے اپنے خیال میں حاصل ہوا وہ نفع بڑا ہے، یا نگاہ نیچے کر لے کر اللہ کا حکم پورا کرنے پر حاصل ہونے والا جو نفع ہے وہ نفع بڑا ہے؟ یہ سوچنا چاہیے۔ اب اگر ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں اللہ کا حکم نظر انداز کر کے نفس کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے دین کا نقصان کر رہے ہیں اپنی دنیا کے واسطے۔ یہ بھی تو خطرناک چیز ہے نا، اور یہ بظاہر چھوٹا خطرہ ہے اس کے مقابلے میں، اس واسطے کہ وہ تو کفر و شرک کی صورتیں بھی جو آپ کو بتائی گئی، اور یہ گناہ کی صورتیں ہیں جس سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا، لیکن یہ گناہ کرتے 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 کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نحوست سے پھر آدمی ایسے کام کر بیٹھے جو آدمی کو دین و ایمان سے محروم کر دے۔ کسی سے کچھ ناراضگی ہو گئی، غصہ آ گیا، اس کے نتیجے میں جی میں یہ آیا کہ اس کو یہ سناؤں وہ سناؤں، اس کو ایسا ماروں ایسا پیٹوں، نتیجے میں یہ بھی سنا دیا اور وہ بھی جی، اور ایسا بھی پیٹ دیا اور ویسا بھی، تو کیا ہوا؟ ذرا وقتی طور پر جذبات کو سکون مل گیا، تسکین ہو گئی، جس کو کہتے ہیں صاحب بھڑاس نکل گئی، ہے نا، اتنا ہی ہوا نا۔ لیکن اگر غصے کو پی جاتا تو اس سے حاصل ہونے والا جو نفع تھا وہ نفع بڑا ہے کہ یہ نفع بڑا ہے؟ ظاہر ہے کہ غصے کو پی جانے کی صورت میں حاصل ہونے والا جو نفع ہے وہ نفع بہت بڑا ہے،
اس نفع کے مقابلے میں جو آدمی وقتی طور پر اپنا غصہ نکال کر محسوس کر رہا ہے. نوجوانوں کے لیے کسی پر سے قبل بھی کسی موقع پر غالباً ہم نے سنایا تھا. صاحب ایک بچے کو ایک عورت نے بلایا، بچے سے مراد نوجوان بچے، اور یہ سوچ کر کے بھائی شاید کوئی ایمرجنسی حالات پیش آ جاتے ہیں، گھر میں مردانہ نہیں ہوتا، شاید کچھ ایسی ہی ضرورت میں بلایا گیا ہے. تو پہنچ گیا، کیا بات ہے؟ تو اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور اس سے کہنے لگے کہ تم کو ہماری خواہش جسمی، خواہش نفسانی، خواہش جنسی کی تکمیل کرنی ہوگی، اور اگر تم نے نہیں کیا تو تم کو ہم بدنام کر دیں گے. اب وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا ذرا مجھے کم از کم طہارت پہ جانے کا موقع دیا. کہا کہ ٹھیک ہے. وہ طہارت خانے میں گیا اور گندگی لے کے جسم پہ مل لیا، غلاظت لے کر انہیں اپنے بدن، اپنے کپڑوں پہ مل لیا، اور اسی حالت میں باہر آ گیا. اس کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، دیوانہ معلوم ہوتا ہے. بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دروازہ کھول کے اسے باہر کر دی. وہ وہاں سے نکلا، سیدھا ایک نہر کے کنارے پر گیا، وہاں اسی حالت میں وہ پانی میں اتر گیا. اس نے بدن کو دھویا، کپڑے دھوئے. کہتے ہیں کہ اس کے بدن سے، اس کے کپڑوں سے خوشبو مہکنی شروع ہو گئی. تو وقتی طور پر ایک نفس کو لذت پہنچانے والی چیز کو اس نے دین کی نسبت پر قربان کیا، تو اس کے نتیجے میں اللہ جل شانہ کو یہ ادا کس قدر پسند آتی ہے، اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جو لوگ ہوں گے ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جس کو کسی عزت والی خاتون نے اپنی طرف بلایا ہو، اور وہ اس واسطے رک جائے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ برائی سے رک جائے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے اللہ اسے جگہ دے. تو ایک ہے وقتی طور پر آدمی کو حاصل ہونے والی راحت، لذت، نفع، فائدہ. جو راحت، جو لذت، جو نفع، جو فائدہ کہ اس کے اپنے خیال میں ہے وہ، اس لیے کہ اصل اندر کے احساسی ہے، فائدہ، لذت، نفع سب اندر رہتا. پتا نہیں اب تک یہ عہدہ کھلا کہ نہیں کھلا نہیں معلوم لوگوں کو. کسی بیمار کو بریانی لے آ کے دو، جی کڑوی ہے، بولتا بریانی کڑوی ہے. بریانی مزیدار رہتی جی، تو انہیں کڑوی ہے بول کے کہیں بولتا تھا. معلوم یہ ہوا کہ بریانی مزے کے ہونے نہیں ہونے کا مسئلہ بریانی میں کے اندر کا نہیں ہے، اس کے اندر کا ہے. کھانے والے میں بھوک ہے، کھانے والے میں تقاضا ہے، کھانے والے میں اشتہا ہے، کھانے والے میں طلب ہے، تو سوکھی روٹی بھی مزیدار لگتی ہے. اور اگر نہیں اس کا ہی موقع مزہ خراب ہے تو باہر کی چیز میں کیا، جیسے کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ پورا اندر رہتا باہر نہیں رہتا، ایسے ہی یہ جو کچھ سمجھنے سمجھانے کا قصہ ہے نا وہ سب اندر کا ہے، باہر کا کیا بھی نہیں ہے. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت مولانا محمد حنیف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، پہلے خلفاء میں سے. ان کے بچے نے ایک دفعہ ان کہا کہ وہ ہمیشہ وہ ایک ہی قسم کے کپڑے، یہ لوگ کیا سمجھیں گے، یہ وہ اس قسم کے کا خیال ظاہر کر کے دوسرے قسم کی ذرا اچھی کوالٹی کے کپڑے سلانا بلکہ آمادہ کرنے کے واسطے بولے. انہوں جواب میں بولے دوسرے کچھ بھی کیا بھی نہیں سمجھتے، یہ سب اپنے سمجھ لینے کا ہے. بالکل یہ قصہ تمام چیزوں کا ہے.
کبھی کبھی خیال آ جاتا نوجوانوں کو برائی کی طرف اس وقت میں ذہن چل رہا، نفس چل رہا، جی چل رہا، خواہش بڑھ رہی، تقاضا ہو رہا. اب ایسی صورت میں اگر میں یہ تقاضے کو پورا نہیں کروں گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے. اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہوگا؟ اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ مرے گا. جی اگر مرنے کا تک مرحلہ آ گیا ہو، سننا نوجوان. اچھا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس موقع پر اگر نفس یہ بولے گا اگر تو ایسا نہیں کریں گا تو مر جائیں گا، کیا بولا؟ تو مر بھی گیا تو نہیں کروں گا. کئی کو آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا نہیں معلوم. ایسی کیا بات؟ ارے بھائی مرنا تو سب کچھ ہے نا جی. یہ کوئی نہیں مرنے کے واسطے بھی آیا؟ مرنا تو سبھی کو ہے. اب ایک مرنا ہے ان کا حکم پورا کرتے ہوئے، ایک مرنا ہے ان کی نافرمانی کرتے ہوئے. ایسا مرنا اچھا ہے؟ بولو، ایسا مرنا اچھا ہے؟ حکم پورا کرتے، نوجوان بچہ بول رہا ہے حکم پورا کرتے کرتے مرنا یہ 1000 درجے اچھا ہے ایسا مرنے سے کہ جس میں اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو. مرنا تو ہے کیسا بھی. اب 2 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت میں مرنا، حکم پورا کرتے ہوئے یا نافرمانی کرتے ہوئے. ایسا تو نہیں ہے کہ نافرمانی کرتے رہیں گے تو نہیں مریں گے، ایسا کچھ ہے؟ ایسا تو نہیں. جب مرنا ہی ہے تو ان کا حکم پورا کرتے ہوئے مرنا. کتنا ہی تقاضا کیسا بھی کیوں نہ آیا ہو، ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک ہے دنیا کا نفع اور ایک ہے دین کا. ایک ہے دنیا کا نفع، ایک ہے آخرت کا. ایک ہے نفس کا مزہ اور ایک ہے اللہ کی رضا. دونوں میں کون سی بڑی چیز ہے بھائی؟ نفس کا مزہ کہ اللہ رب کی رضا؟ رب کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. تب ایسی صورت میں یہ جو بار بار نوجوان بچوں کی طرف سے فون بھی آتے رہتے ہیں، کاپیوں میں بھی لکھ کے بتاتے ہیں، تنہائی میں مل کے بولتے ہیں صاحب یہ گناہ کی طرف بہت طبیعت چلتے رہتی، گناہ ہوتا، یہ ہوتا اور وہ ہوتا، اس سے چھٹکارا نہیں مل پا رہا. ارے بھائی یہ سوچنے سمجھنے کا یہ رخ اختیار کر کے رکھنا. جو آدمی اپنی اصلاح کا، اپنی تربیت کا آرزو مند ہے، خواہش مند ہے، اسے یہ چیز سوچنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ایک چیز سے روکا ہے میں اسے پورا نہیں کر سکتا ہوں. جو کام میں کر سکتا ہوں اسی کا حکم دیے نا اللہ تعالیٰ. اگر میں کسی سے بچ سکتا ہوں تو ہی بچنے کا حکم دیے. اگر میں کسی کام کو کر سکتا ہوں تو ہی کرنے کا حکم دیے. ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے کہ جس کو ہم کر نہیں سکتے اور اللہ نے کرنے کو کہا ہے. اور ایسا کوئی گناہ نہیں ہے کہ جس سے ہم بچ نہیں سکتے اور اللہ نے بچنے کو کہا ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. جس سے بچ سکتے ہیں اسی سے بچنے کو کہا، اور جس کو کر سکتے ہیں اسی کو کرنے کو کہا ہے. پھر اس کے باوجود آگے جو مختلف قسم کی شکایتیں کرتے نا، یہ دراصل یہ مخالفت نفس کا حوصلہ نہیں رکھتے، مجاہدے کی ہمت نہیں کرتے، تقاضوں کو دبانے کا اہتمام نہیں کرتے، اور اس کا حکم پورا کرتے کرتے اس کو بنا دیے طاقتور، اپن ہو گئے کمزور. اب اس کے نتیجے میں اس کو یہ احساس ہوتا میں بچ نہیں سکتا، یہ سمجھتا ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عادی بنا دیے نا نفس کو پورا کر کر کے اس کی خواہشوں کو، تو عادت زیادہ پڑی ہوئی ہونے کی وجہ سے اب اس کے خلاف کرنے میں دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو کچھ مشقت زیادہ پیش آ سکتی ہے. بس اتنا تو ہوتا ہے، باقی بچ ہی نہیں سکتے ایسا مسئلہ نہیں. ابھی آپ کو بتایا گیا کہ صاحب موقع ملا آدمی کو نفسانی خواہشوں کی پورا کرنے کا، لیکن جب اللہ نے اسے بچانا چاہا اور اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا اور بچنا چاہا تو اللہ نے اس کو تدبیر سمجھا دی. ایک لڑکی کا نکاح ایسی جگہ ایسے گھرانے میں ہو گیا
کہ لڑکی کو معلوم ہوا کہ صاحب اس گھرانے کی آمدنی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور اسی آمدنی میں اسی کاروبار میں یہ میاں صاحب بھی شریک ہیں۔ بعد میں اس کو علم ہوا جب سب کچھ طے ہو گیا شادی کے بعد میں، جب رخصتی کا مسئلہ آیا تو وہ لڑکی شادی تو ہو گئی، حجاب ہو گیا، قبول ہو گیا، طرفین کی آمادگی ہو گئی، سب کچھ ہوا، مگر وہ گھر میں کھانا وانا کا مسئلہ جو ہے وہ ذرا مشتبہ ہے۔ تو اس نے اپنے گھر سے چنے پھٹانے کی کوٹلی بن لے کے گئی اور جا کے میاں سے بولی گئی کیا میں یہ گھر کا کھانا نہیں کھا سکتی، اگر چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں، اس حیثیت سے آپ کے پاس رہوں گی، ساتھ رہوں گی، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ گھر میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ارے کھانا نہیں کھائے گی تو کیسا ہوگا، پھر کیسا جیے گی؟ اس لیے میں چنے پھٹانے گھر سے لا لی ہوں، جب تک چلا لیتی ہوں، پھر جا کے لا لیتی ہوں، مگر یہاں کا کھانا تو نہیں کھا۔ ارے اللہ کی بندی کیوں نہیں کھاتی؟ بولے کہ یہاں کی آمدنی صحیح نہیں ہے، بول کے معلوم ہوا، کیسا کھاؤں گی میں؟ اتنا اثر ہوا کہ ان لوگوں نے وہ خراب کمائی ہی چھوڑ دی۔ اب یہاں تو اپن لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیسی جگہ دینا بچیوں کو، اوپر کی آمدنی ہے کہ نہیں ہے دیکھ کے دینا۔ ملازمت ہے، ہاں ہے، کتنی تنخواہ ہے، اتنی ہے، 25,000 ہے، 50,000 ہے، اتنی ہے نہیں، اور بھی کچھ ہے، کچھ اوپر کی آمدنی ہے کہ نہیں ہے؟ اوپر کی آمدنی جو اچھی رہتی جی تنخواہ سے تو بالکل آنکھ بند کرو دے دو۔ ایسے ہی کسی گھر میں اٹھا کے دے دیے کرتے اوپر کی آمدنی والے کو، تو وہ صاحب بد اخلاق نکلے، روزانہ مارنا، پیٹنا، بجانا، تکلیفیں پہنچانا، اذیت رسانی، دے مار رہے ہیں، توڑ رہے ہیں اس کو، گھر کے سامنے سے گزرے گئے تھے وہ صاحب جو بولے تھے ارے اوپر کی آمدنی والوں کو نہیں دینا جی، بول کے انہوں بھی اور ڈی ایس او صاحب دونوں مل کے گزر رہے تھے، کہتے مار پیٹ کی آواز آئی تو کیا ہوا کیا ہوا، بولے تو وہ جاننے والے صاحب بولے کہتے یہ اوپر کی آمدنی ہے۔ جب غلط کھائیں گے، خراب کھائیں گے تو کیا کام اچھے کریں گے؟ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ علماء نے فرمایا کہ نیک کام سے پہلے پاکیزہ چیز کھانے کا حکم کا مطلب یہ ہے کہ نیک کاموں کی توفیق نیک پاکیزہ روزی کے ساتھ میں وابستہ ہے۔ پیٹ میں حلال روزی جائے گی تو اس سے حاصل ہونے والی توانائی اور طاقت سے نیک اعمال کی توفیق بھی ملے گی۔ اب یہ زندگی میں پھیلے ہوئے اس قدر پیچیدہ گوشے ہیں کہ کس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ورنہ ہم لوگوں میں سے اکثریت کو ایک بڑی غلط فہمی ہو گئی کہ صاحب کچھ 2-4 دین کے اعمال کر لو، باقی جو جی میں آیا کر لو۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین قرآن و سنت والا دین ہے، جس دین پر آخرت کی ہمیشہ کی سرخروئی اور سربلندی ہے، اور جس دین پر چلنے میں بڑے بڑے وعدے ہیں، وہ دین ہے جو اللہ کے حبیب لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں کہ 2-4 اعمال لے کے آئے باقی آزادانہ چھوڑ دیا لوگوں کو۔ تو دوستو جو بات اصل میں عرض کرنے کا خیال آیا وہ اصل میں یہ ہے کہ ہم لوگ وقتی کچھ پریشانیوں، وقتی تکلیفوں، وقتی بیماریوں، وقتی عوارض کی وجہ سے ان تکلیف دہ حالات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک طبقہ وہ ہے جو توحید کو چھوڑ کر شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو ایمان چھوڑ کر کفر کو اختیار کر رہا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو دین اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر رہا ہے۔ اس طریقے سے ارتداد کا لوگ شکار ہو رہے ہیں۔
محض وقتی طور پر پائی جانے والی تکلیفوں کی وجہ سے. یہ تکلیفیں بیماریوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں، یہ تکلیفیں روزی کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ تکلیفیں پاس پڑوس کے لوگوں کی اذیت رسانی اور تکالیف پہنچانے کے سبب سے بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ تکلیف اپنے متعلقین کی جانب سے ستائے جانے کی صورتوں میں بھی ہو سکتی ہیں. غرض یہ کہ مختلف قسم کی تکلیفوں کی وجہ سے لوگ دین اسلام کو، توحید کو، ایمان کو چھوڑ رہے ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو وقتی طور پر پیش آمدہ انہی احوال کو کہ بھئی اگر میں نفس کی نافرمانی کرتا، نفس کی خلاف ورزی کروں تو کتنا برداشت کروں گا. ایک مرتبہ اس کے خلاف ورزی کی تکلیف ہوئی، برداشت کر لی. دوسری مرتبہ اس کا تقاضا ہوا، اس کی خلاف ورزی کر لی، تھوڑی سی تکلیف ہو گئی، برداشت کر لیا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسا تکلیف کب تک برداشت کرتا رہوں. تو اس کی وجہ سے آدمی اطاعت والے راستے سے ہٹ جا رہا، راہ مستقیم والے راستے سے ہٹ جا رہا، راہ اوسط سے ہٹ جا رہا، افراط اور تفریط کا شکار ہو رہا، فرما برداروں میں سے نکل کر نافرمانوں میں شامل ہو جاتا. یہی حال روزگار کا بھی ہے. روٹی چٹنی کے ساتھ زندگی، پوری زندگی گزاری جا سکتی نہیں گزاری جا سکتی. خالی روٹی چٹنی سے پوری زندگی گزار سکتے نہیں گزار سکتے. چٹنی کا بھی اضافہ ہے، خالی روٹی سے گزار سکتے. جی یہ گھاس کھانے والے جو جانور رہتے نا، کیا کھاتے زندگی بھر؟ گھاس ہی کھاتے نا. صحت اچھی رہتی نہیں رہتی؟ صحت بھی اچھی رہتی. اپن لوگوں کی جو صحتیں خراب ہیں، کئی کو معلوم ہے یہ مزوں کے پیچھے پڑنے کی وجہ سے ہیں. صحتوں میں جو خرابیاں ہیں کئی کے واسطے ہیں، وہ مزوں کا مزہ ہے. وہ اللہ جہاں بالکل سادی غذا کھانے والے لوگ ہیں، عام طور پر ان کی صحتیں اچھی ہیں. اب اس کے نتیجے میں اس پر اکتفا نہیں کرتے، نہیں یہ ہونا اور وہ ہونا اور وہ ہونا اور وہ ہونا. اور نہیں کمانے والے بچے بھی عادت ہو کی بھی مزاج خراب ہو گیا، اس سلسلے میں مذاق خراب ہو گیا، ذوق خراب ہو گیا. کسی گھر میں 2 دن اگر دال بنی تو پھر دیکھو ماں باپ کے اوپر ہی ریس ہو جا رہے بچے. کل بھی دال بنائے تھے اور آج بھی دال. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو کما نہیں رہے ہیں. اب اس کے نتیجے میں خواہشیں ابھر گئی کہ نہیں صاحب ایک دن مرغ ہونا، ایک دن قیمہ ہونا، ایک دن کباب ہونا، ایک دن کوفتے ہونا، ایک دن شامی ہونا، ایک دن سکا ہونا، ایک دن بنا ہوا رہنا، ایک دن ذرا گرین رہنا. جی اس کے نتیجے میں اب یہ جو کما رہے نا کافی نہیں ہو رہا. تو اس کے نتیجے میں کیا کرنا؟ ارے بھائی برداشت نہیں ہو سک رہا نا، اس وجہ سے آمدنی بڑھانا، آمدنی بڑھانے کے بعد سے کیا کرنا؟ اب وہی غلط قسم کے کام. راہ اعتدال کو چھوڑ دے رہے ہیں، بے-راہی کا شکار ہو جائے. اس لیے بھائیوں جو باتیں ہمارے اکابر نے، اہل اللہ نے، بزرگان دین نے فرمائی ہیں وہ سیدھی سی ذہن میں رکھو. اثر کے بعد میں سنائی گئی وہی بات آپ کو آج اخیر میں سنائی جا رہی ہے. وہ یہ کہ یہ اپنا دل کا جو رخ ہے نا، یہ مخلوقات کی طرف رکھنا ہی نہیں، اپنے دل کا رخ خالق کی طرف. دنیا کی چیزیں یاد نہیں رہنا، چیزوں کا بنانے والا یاد رہنا. دل کا رخ دنیا کی چیزوں کی طرف نہیں رہنا، کائنات کے بنانے والے کی طرف دل کا رخ رہنا. دنیا کی چیزیں، یہاں کی لذات، یہاں کے خواہشات، یہاں کے مزے اپنے مقصودات میں سے نہیں ہیں. ہمارا مقصود بس اللہ ہے. پوری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی رکھ کر لوگوں کو بتلایا. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟
اللہ کے لیے ہے بس. جب یہ مزاج بنے گا تو پھر انشاءاللہ اصلاح، تربیت، ترقی، روحانیت، معرفت سب کچھ حاصل ہو سکتی ہے. کہتے ہیں کہ صاحب ذکر کا پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے آدمی اللہ کے ذکر کا عادی ہو جائے، اور دوسرے ذکر کا دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں آدمی کے دل میں کسی غیر کی آمد و رفت کا قصہ ختم ہو جائے، اور اس درجے پروردگار عالم کی ذات عالی دل میں بیٹھ جائے کہ ہمیشہ اسی طرف دھیان اور توجہ رہنے لگے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں یہ چیزیں کھلتی ہیں جس کو ہمارے مشائخ نے بیان فرمائی، جس کو حقائق کہتے ہیں، جس کو معارف کہتے ہیں، تب بولتے ہیں. دل کا آئینہ صاف ستھرا ہونا تو پھر اس میں خود بخود چمک آنا شروع ہو جاتی ہے. اس واسطے محنت کر کے اس کو چمکا لینا. کاریگری مشہور تھی کہتے 2 ملکوں والوں کی، نقش نگار بوٹے، اس میں اس میں صنعت میں حرفت میں بڑی آپس میں، ہم بڑے نقاش تم بڑے نقاش، ہم بڑے مصور تم بڑے مصور، ہمارے پاس فن زیادہ تمہارے پاس فن کم. اس پر بحث ہوئی تو تصفیے کے واسطے وقت کا فرما روا بولا کرتے کہ ایسا کرو کہ کون بڑھ کے ہے کون بڑھ کے نہیں ہے، وہ تو مقابلہ کرے تو سمجھ میں آئے گا، بولنے سے تھوڑا ہی سمجھ میں آئے گا. اس واسطے ایسا کرو کہ بیچ میں ایک موٹا پردہ لگاؤ، اور ادھر تم اپنا فن دکھاؤ، ادھر تم اپنا فن دکھاؤ، ایک دوسرے کو خبر نہیں ہونا کون کیا کر رہا ہے. چنانچہ جناب محنت شروع ہوئی. پہلے 2 طرف دیوار بنا دی، ادھر بھی انہوں نے بھی دیوار بنائی، ان لوگوں نے بھی دیوار بنائی. اب اس کے اوپر کاریگری شروع ہو رہی تو ایک دیوار والوں نے نقش نگار یہ وہ بڑھ کے ایک سے بڑھ کے ایک، اور ایک سے بڑھ کر ایک کلر، غیر معمولی محنت ایک عرصے دراز تک کی. اور دوسرے لوگوں نے اپنی دیوار پر محنت کی، مسلسل محنت کی، اور کون کیا کر رہا ہے ایک دوسرے کو معلوم نہیں تھا. جب ان دونوں نے یوں کہہ دیا کہ ہم نے اپنا فن دکھا دیا، ہم نے اپنا فن دکھا دیا، تو فرما روا آیا تصفیہ کرنے والا، اور آگے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب دونوں کے فن کا مشاہدہ ہم لوگ کریں گے. جب پردہ ڈالا گیا ہے نا، اس پردے کو بیچ میں سے ہٹا دو. وہ جو 22 پردہ تھا جب وہ بیچ میں سے ہٹا دیے تو سیم دکھ رہا دونوں کا سیم دکھ رہا، یہ بھی وہ بھی. ارے ویسا کیسا بھائی؟ بولے تو ایک ملک والے پھول بوٹے پتیاں رنگ یہ وہ کافی دیوار پہ محنت کر کے بنایا کرتے. یہاں اپنے پاس میں دیکھو نقش و نگار کیسے کیسے ہیں، ہمارے آثار قدیمہ کی مسجدوں وغیرہ میں جا کے دیکھے تو سمجھ میں آتا. اور دوسرے لوگ کیا کرے؟ دوسرے لوگ یہ کرے کہ خالی وہ دیوار کے اوپر مسلسل گھستے رہ کرتے، اس گھس کے آئینہ بنا دیا، آئینہ بس. تو ایک چیز اضافہ تھی اس میں، پورا ان کا نقش و نگار یہ دیوار کھینچ لی، اس کے ساتھ ساتھ شائننگ بھی ان کے پاس تھی. اہل اللہ نے بزرگوں نے یہ بتایا کہ بھائی یہ چیزوں کے پیچھے محنت کرنے کے بجائے اس دل پر محنت کر کے دل کو صاف و شفاف آئینہ بنا لو، پھر دیکھو کہ پروردگار عالم کی جانب سے حقائق و معارف کس انداز کے کھلتے ہیں. اس کے لیے ایک ذکر ہے، ذکر کا اہتمام کرنا. دوسرے اللہ کی مرضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری اپنی خواہشیں، ارمانیں، آرزویں، ان سب کو ایک وقتی چیز سمجھتے ہوئے ان کی مرضی کو مقدم رکھنے کا اہتمام کرنا ہے. اور ان کی مرضی کو مقدم رکھنے میں ہمارے اپنے نفسانی مرغوبات کو چھوڑنا پڑے گا، خواہشات کو ترک کرنا پڑے گا، جی کی مخالفت کرنا پڑے گی. یہ تھوڑا سا مجاہدہ ہے، یہ کرنا ہے سمجھی. اور بڑے فائدے کے واسطے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا آسان رہتا ہے نہیں رہتا. مزدوراں بولتے ہیں مزدور، ارے صبح سے لے کے شام تک یہ اینٹاں اٹھا لیتے، ریزری اٹھا لیتے، پھرتے رہتے. کیا ہے تم لوگوں کا قصہ؟ تھکان وکان ہو کے بیزائی نہیں ہو جاتی تم لوگوں کو؟ نہیں صاحب، شام کو 500 روپے مل گئے تو پوری تھکان چلی جاتی ہے. معمولی نفع کے لیے بڑی مشقت ان کو ہلکی لگ رہی، اور اللہ کی جانب سے ملنے والا انعام ہمارے نزدیک
اس مشقت کے مقابلے میں ابھی بڑا ہوا ہونا تھوڑا ہی نہیں ہے دلوں کے اوپر. اس قدر افسوس کی بات ہے بھائی. بس بھائی ان چیزوں کی طرف توجہ دے, دھیان دیں. حق تعالیٰ جل شانہ صحیح المعامل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا من الراشدين. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.